سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر عرض گزار ہے۔ آج کا میرا جو عنوان ہے نہایت ہی اہم ہے، زندگی کے اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو، ایک چیز سب سے قیمتی ہے، اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ ہے وقت۔ آپ کا گیا ہوا مال واپس تو آ جاتا ہے، لیکن آپ کا ایک سیکنڈ، ایک لمحہ بھی گزرا ہوا کبھی واپس نہیں آتا۔ ہر دن کا جو چڑھتا سورج ہے وہ انسان کو پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ صاحبو جو کچھ کرنا ہے آج ہی کر لو، کیوں کہ آج کے بعد یہ وقت واپس نہیں آئے گا۔ آج کا میرا پیغام ان احباب کے لیے ہے جو سکولز، کالج یا یونیورسٹیز میں ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کامیاب لوگوں کی اگر آپ زندگی دیکھنا چاہتے ہیں تو انہوں نے وقت کے جو پیمانے کو سر فہرست رکھا۔ اسی نسبت کے ساتھ ایک حدیث آپ کے دامن میں کرتا ہوں، اگر ہم اس حدیث پر عمل کرنا ہم نے شروع کر دیا، یقین مانے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی سرفروش ہو جائیں گے۔ حدیث پاک آپ کے دامن میں کرتا ہوں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کا حسن ہے لیکن اسلام کا بھی حسن ہے۔ اسلام کا حسن یہ ہے کہ انسان بے مقصد کام کو ترک کر دے۔ اب ہم ایسے کام کرتے ہیں جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ 2 گھنٹے حمام پر گزار دیے، ہمارا تو حال یہ ہے کہ چائے والے کھوکے پر بیٹھے ادھر اتنا وقت اپنا گزار دیا، دوست آ گئے اپنا قیمتی وقت انہوں میں گزار دیا، فضولیات پہ بحث چھیڑتے رہے۔ زندگی اتنی ہی عام ہو چکی ہے، ایک ہوتا خواہشات اور ایک ہوتا ضروریات۔ ہم نے خواہشات کو اتنا فروغ دیا، اتنا ترجیح دیا کہ اب خواہشات بھی ہماری ضروریات بننے لگیں۔ اگر آپ کامیاب لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، کامیاب لوگوں کی زندگی کا ایک قول ہے، اپنی زندگی کو ضروریات تک محدود رکھو، خواہشات تو بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور آپ کے دامن میں عرض کرتا ہوں، الوقت سیف قاطعۃ، وقت تو کاٹ دینے والی تلوار ہے۔ آج ہم وقت کے گھوڑے پر بیٹھ کر لگامیں تھامے ہوئے جس سمت جس جانب چاہیں جا سکتے ہیں، نہیں تو وہ وقت بھی آئے گا، اس دن حسرت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اے بیٹا توبہ میں تاخیر نہ کرنا، کیونکہ موت اچانک آ جاتی ہے۔ جو توبہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، آج کل پڑھتا رہا وہ خطرات میں مبتلا رہے گا۔ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، ہر چیز کے پیدا ہونے کا مقصد ہے اور انسان کے بھی پیدا ہونے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، لہٰذا مقصد کو اول فہرست رکھنا عقل مندوں کی نشانی ہے۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔